शारजा से कराची आने वाला निजी कार्गो तैयारा हादसे का शिकार। कार्गो तैयारा कराची से 300 किलोमीटर दूर समंदर में गिरा। कार्गो तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। शारजा K2 एयरफेस के बोइंग 737 कार्गो तैयारे में नेविगेशन सिस्टम में खराबी हुई, जिसके बाद कराची एयर कंट्रोल सेंटर ने तैयारे को फौरी रहनुमाई फराहम की। शारजा से कराची आते हुए निजी कार्गो तैयारे से राब्ता मुनक़ता हुआ। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट के मुताबिक तैयारे का कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में राब्ता मुनक़ता हुआ। तर्जुमान के मुताबिक समंदर में सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ नए हमलों का आगाज कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। एक्स पर जारी बयान में कहा, अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ ताकतवर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया ताकि बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह में मासूम शहरियों पर मुश्तमिल तिजारती जहाजों को निशाना बनाने की भारी कीमत वसूल की जा सके। अमरीकी बमबारी के बाद बंदर अब्बास से आग के शोले और धुएं के काले बादल उठते दिखाई दिए। सेंटकॉम की तरफ से कहा गया कि हमले आबनए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाजों पर ईरान के मुबैना हमलों के जवाब में किए जा रहे हैं। ईरान की जानिब से मुबैना जारियत बिला जवाज, खतरनाक और जंग बंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि ईरान की एयर डिफेंस कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स, एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया। ईरान के जनूबी साहिली शहर सिरक, कुशम, जजीरे और बंदर अब्बास में धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया की तस्दीक। बंदर अब्बास में दुश्मन ने फिश पायर को फजाई हमले का निशाना बनाया। हमले में आम माहीगीरों की मुतादिद कश्तियों को आग लग गई। ईरानी मीडिया का कहना है कि सिरक के कमर्शियल पायर पर अमरीकी हमले से मिसाइल के टुकड़े लगने से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, जबकि जनूबी ईरान पर अमरीकी हमले के बाद ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान इराक से वतन वापस रवाना हो गए। कतर में ईरान के नायब सफीर की तलबी। आबनए हुर्मुज़ के करीब कतरी LNG टैंकर को मुबैना तौर पर निशाना बनाने के वाक़े पर बाज़ाब्ता एहतजाजी मरासला ईरानी सफीर के हवाले किया। उधर ईरान ने आबनए हुर्मुज़ में कतर से मुंसलिक एक जहाज पर हमले के कतरी इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इन्हें हैरान कुन करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि तेहरान आबनए हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है और इसके इंतजाम से मुताल्लिक मफाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का जस्द खाकी नजफ मुंतकिल। आयतुल्लाह अली खामेनेई के जस्द खाकी को खसूसी तैयारे के जरिए नजफ पहुंचाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामेनेई के आखिरी दीदार और खिराज अकीदत के लिए इराकी शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। नजफ में मुख्तलिफ मकामात पर आवाम की जानिब से शहीद ईरानी रहनुमा को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए। सदर पज़ेश्कियान शहीद रहबर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए नजफ पहुंचे इराकी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। कमांडर कुद्स फोर्स जनरल इस्माइल कानी भी नजफ मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा तुर्किया। अंकारा में अपने तुर्क हम मनसब रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। इस दौरान तुर्क सदर ने अमरीकी F-35 तैयारे खरीदने का ऐलान किया। अमरीकी सदर ने भी तुर्किया पर आयद पाबंदियां हटाने की नवीद सुनाई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, तुर्किया हमारा बेहतरीन इत्तेहादी है, ये ईरान को भी करीब से जानते हैं। सदर उर्दवान के फैसले ने तुर्किया को दिफाई लिहाज से मजबूत बनाया। तुर्किया अमेरिका से तैयारे खरीदेगा तो पुर्जों की फराहमी भी हमारी जिम्मेदारी होगी। अमरीकी सदर ने कहा, तुर्किया के रूसी दिफाई निजाम खरीदने पर मुझे कोई एतराज नहीं। तुर्किया चाहता तो इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल हो सकता था। तुर्किया सिर्फ मेरी वजह से इसराइल के खिलाफ जंग में शरीक नहीं हुआ। मेरा मानना है कि रूस और यूक्रेन मुआहिदा करना चाहते हैं। हम यूक्रेन तनाज़े को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। हज पॉलिसी और प्लान 2027 से 2030 की मंजूरी। नई हज पॉलिसी 1 साला हज पॉलिसियों के बरक्स पहली 4 साला हज पॉलिसी और प्लान पर मुश्तमिल होगी, जिसके तहत तवील मुद्दती प्लानिंग और हाजियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी मुमकिन होगी। हज के ख्वाहिशमंद अफराद अपनी जरूरत के मुताबिक बिला ताअत्तुल हज की रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। वफाकी काबीना ने बेहतरीन हज इंतजामात पर वज़ीर मजहबी अमूर और वजारत की टीम की तारीफ की। काबीना इजलास में इलाज मुआलजे के लिए IHITC और RBC की सर्विसेज आउटसोर्सिंग की पॉलिसी भी मंजूर। वज़ीर रेलवे ने वफाकी काबीना को पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी।
صدر آصف علی زرداری کا دورہ کرغزستان، چولپون عطا کے رخ اور دو ثقافتی کمپلیکس میں استقبالیہ تقریب۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ مہمان نوازی پر کرغز ہم منصب اور حکومت کا شکر گزار ہوں۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ کرغزستان خوبصورت ملک، یہاں آ کر خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان تاریخی تعلقات قائم ہیں۔ صدر مملکت نے کہا امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا وقت کا تقاضا ہے، جبکہ صدر کرغزستان نے صدر آصف زرداری اور ان کے وفد کو خوش آمدید کہا۔ بولے پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ توانائی کے شعبے میں تعاون کا 1000 منصوبے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ معدنیات، زراعت، ٹیکسٹائل، حلال انڈسٹری، صحت، IT، سیاحت میں تعاون بڑھائیں گے۔ پاکستان اپنے آبی حقوق، قومی سلامتی اور غذائی تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے سے متعلق یک طرفہ اقدامات کے خلاف پاکستان کی سیاسی قیادت متحد سیاسی قیادت نے مشترکہ دریاؤں پر یک طرفہ فیصلے، بین الاقوامی قوانین اور سندھ طاس معاہدے کی سری خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ پانی کو سیاسی ہتھیار بنانے کی ہر کوشش مسترد کی جائے گی۔ سیاسی قیادت کا کہنا تھا کہ معاہدے کا احترام ہی خطے میں امن، استحکام اور کروڑوں انسانوں کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ تکبر کرنے والی طاقتوں کو اپنے اقدامات کی سزا ضرور ملے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف کا امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے ایرانی شہریوں کا بدلہ لینے کے عزم کا اظہار۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق کالباف نے کہا اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ ایرانی سرزمین پر حملہ کرنے والوں اور اس دھرتی کے شہداء خصوصاً قوم کے رہنما کے قاتلوں کو اپنے جرائم کی سزا دی جائے گی۔ کالباف نے کہا تکبر کرنے والی طاقتوں سے انتقام کا آخری مرحلہ مقدس شہر قدس کی آزادی کی صورت میں مکمل ہوگا۔ امریکی دھمکیاں جاری رہی تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے وارننگ دے دی، کہا لاکھوں باعزت ایرانی متحد ہو کر شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام اور نہ ہی ہماری بہادر مسلح افواج کسی قسم کی دھمکی سے مرعوب ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے دستخط کی پاسداری کرے۔ امریکہ کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت بالکل واضح ہے۔ جنوبی اسرائیل فوج کے جنوبی لبنان میں تازہ حملے۔ جنوبی علاقے القاعدہ میں ایک گاڑی کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا، 4 افراد جاں بحق جس میں 3 خواتین۔ یوسف شمون سرکاری اسکول کی پرنسپل، ان کی والدہ، ایک غیر ملکی گھریلو ملازمہ اور ایک شامی شہری شہید۔ متاثرہ افراد اپنے آبائی گھر کی صورتحال کا جائزہ لینے علاقے میں آئے تھے۔ اس دوران ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ضلع بنت جبیل کے مختلف قصبوں میں بھی کارروائیاں کی اور متعدد رہائشی مکانات کو دھماکوں سے تباہ کیا۔ وعدے نہیں، عملی اقدامات چاہیے۔ غزہ پیس بورڈ کا حماس سے نیا مطالبہ۔ سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ حکمرانی، سیکیورٹی اور اقتدار کی منتقلی روڈ میپ کے مطابق ہونی چاہیے۔ غزہ کی قومی انتظامی کمیٹی کو مکمل اختیارات دیے جائیں، روڈ میپ پر عمل درآمد کے منتظر ہیں۔ پیس بورڈ کا مزید کہنا ہے کہ ہتھیار قومی انتظامی کمیٹی کے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ اختیارات کی حقیقی منتقلی سے قومی انتظامی کمیٹی آزادانہ فیصلے کر سکے گی۔ اقوام متحدہ کی طرف سے غزہ میں 2 دہائیوں سے انتظامی امور سنبھالنے والے ادارے کو حماس کی جانب سے تحلیل کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا ادارہ بدستور فلسطینی اتھارٹی کے قیام میں متحدہ فلسطینی طرز حکمرانی کے قیام کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کا موقف واضح ہے کہ فلسطینی علاقوں میں ایک متحد اور مؤثر انتظامی نظام کا قیام خطے میں استحکام اور امن کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی شرکت۔ نماز جنازہ میں شہید کے اہل خانہ، اعلیٰ عسکری حکام اور سیاسی شخصیات کی شرکت۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید کو خراج عقیدت پیش۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ ریکارڈ رفتار، ریکارڈ معیار، ریکارڈ بچت۔ پنجاب میں 75 دنوں میں 1129 سڑکیں مکمل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ روڈ سیکٹر کی تاریخی پیش رفت کا جائزہ۔ 30 ارب روپے کی لاگت سے 1795 کلومیٹر طویل سڑکوں کا نیٹ ورک مکمل۔ 11 ارب روپے بچت ہوئی۔ 3 شفٹوں میں کام کے ذریعے دیہی روڈ انفراسٹرکچر اور ترقیاتی منصوبوں میں نمایاں کامیابی ملی۔ وزیر اعلیٰ کی پنجاب بھر میں تمام زیر تعمیر سڑکوں کی تکمیل
تکمیل کی حتمی ٹائم لائن پیش کرنے کی ہدایات۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت کا سبق ہمیشہ قائد نواز شریف سے ہی سیکھا۔ ارکان صوبائی اسمبلی میاں شاہد حسین خان اور محمد اون جہانگیر کی ملاقات میں گفتگو۔ کہنا سانحے میں دکھی والدین سے اظہار تعزیت اور بچوں کے لیے خصوصی دعا کی۔ وزیر اعلیٰ نے ارکان اسمبلی کو اپنے اضلاع میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھرپور تیاری کرنے کی ہدایات کی۔ برطانوی ہائی کمیشن اسلام آباد کے وفد کی محکمہ داخلہ پنجاب آمد۔ فرسٹ سیکرٹری جسٹس اینڈ ہوم افیئرز جیما ولسن اور بین ورنگٹن نے قیادت کی۔ وفد کی سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی سے ملاقات۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال اور سیکورٹی اداروں کی پیشہ ورانہ صلاحیت پر تبادلہ خیال۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات بھی زیر غور آئے۔ سیکرٹری داخلہ نے کہا جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پنجاب کو مزید محفوظ بنا رہے ہیں۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سری لنکا کی ایک جیل میں ہونے والے ہنگاموں میں 7 محافظوں سمیت 26 افراد ہلاک جبکہ 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ کولمبو کے شمال میں واقع ساحلی قصبے کی نگومبو جیل میں قیدیوں کے 2 گروہوں کے درمیان جھڑپوں کے بعد پرتشدد احتجاج شروع ہوا۔ قیدیوں نے اتوار کے روز محافظوں سے بندوقیں چھین لی۔ اس دوران 2 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ بعد ازاں مرد قیدی اور ملحقہ یونٹ میں موجود خواتین جیل کی چھتوں پر چڑھ گئے اور اپنی رہائی کا مطالبہ کرنے لگے۔ قیدیوں نے جیل کے دروازوں کی جانب دھاوا بولنے کی کوشش کی جس پر جیل کے اندر سے متعدد گولیاں چلنے کی آوازیں سنی گئی۔ 23 جیل افسران اور 54 قیدی زیر علاج ہیں۔ چین کے جنوبی صوبے گوانگشی میں مائساک نامی طوفان کے باعث سیلاب کے باعث 4,80,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ طوفان کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کی سطح بھی بلند۔ شہر نانگ میں ایک آبی ذخیرے کی دیوار ٹوٹ گئی جس کے نتیجے میں پانی کا تیز ریلا نکل پڑا۔ حکام کے مطابق طوفان مائساک سے ہلاکتوں کی تعداد 15 ہو گئی، 9 افراد لاپتہ۔ آئندہ چند روز کے دوران کئی صوبوں میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی وارننگ جاری کر دی گئی۔